آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مرزا جیلمی کے ایک اسٹوڈنٹ نے کلپ بنایا تھا کہ جو بندہ فرض علوم سے بھی واقف نہیں ہے وہ کیا جانے کہ بات کتنی بڑی کی گئی ہے، اس کا ذہن تو منتشر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کمینے کو کیا پتا کہ عدم سے وجود میں تجھے تیرا پیو نہیں لے کے آیا، تجھے خالق کائنات لے کے آیا ہے۔ آپ نے بابوں تک باتیں محسوس کی، برداشت کی، بات پھر بابوں تک نہیں رہی، بات صحابہ تک گئی، بات صحابہ تک نہیں رہی، بات انبیاء تک گئی، اب انبیاء تک بھی نہیں رہی، اب اللہ تک چلے گی۔ بنیات الطالبین میں جو 73 فرقوں والی آیت ہے نا، پتہ ہے اس کے آگے آپ نے کیا لکھا؟ یہ سن کے سنی بولے، باقی دوسرے سے میرا کلام نہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ وہ کہیں ہم سنی ہیں، وہ کہ ہم سنی ہیں، ان کا حساب لگاؤ، یہ 2 دن یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، تو وہی کس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ کوئی یہودی پوچھے نا کہ آپ کون ہو، اس کو کہو میں مسلمان ہوں، لیکن ایک چھتری کے نیچے کچھ ڈاکو بھی آ جائے نا تو ادھر اپنا تعارف کروایا کرو تاکہ پتہ لگے میرا ان سے تعلق نہیں جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، میرا ان سے تعلق نہیں جو اولیاء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، میرا ان سے تعلق ہے جو سب سے پیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کیا فرمایا ہے؟ یہ جتنے آپ آئے ہو نا، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ یہ ہوگا تو جنت مل جائے گی، یہ نہیں تو سب کچھ ہے، جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے اس موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا وہ ایمان کو ہے، اور جس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں، کیونکہ ہم آتے ہیں محافل میں، چلو اپنی مرضی کی گفتگو سنی اور ہم چلے گئے، اور حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ میں صرف اشارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مرزا جیلمی کے ایک اسٹوڈنٹ نے کلپ بنایا تھا، چائے کے اندر اس نے بسکٹ ڈالا، تو اس نے کہا جی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کشتی نکالی تھی تو بلاؤ ان کو یہ بسکٹ ہی نکالے۔ تو جو بھی اس کے نام لیوا تھے انہوں نے میمز بنائی، بڑا مذاق اڑایا۔ اب دیکھو بات کہاں تک پہنچی، باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اس بغیرت کی ویڈیو موجود ہے۔ آسٹریلیا کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہے، ملحد ہے، وہ کہتا ہے جی بات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی چھوڑو، ان کے رب کو بلاؤ کہ بسکٹ نکال کے دکھائیں۔ بات اب یہاں تک نہیں رہی، ہمیں صرف الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، بات اب خالق کائنات مالک کائنات تک پہنچ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ فرض علوم سے بھی واقف نہیں ہے وہ کیا جانے کہ بات کتنی بڑی کی گئی ہے، اس کا ذہن تو منتشر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، مردی کے شعر سناؤ، مردی کی باتیں سناؤ۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رب کائنات کا نام لے کے کہا جا رہا ہے۔ اب اس کمینے کو کیا پتا کہ عدم سے وجود میں تجھے تیرا پیو نہیں لے کے آیا، تجھے خالق کائنات لے کے آیا ہے۔ اسے کیا پتا؟ سمجھ رہی ہے بات؟ بتا یہ رہا ہوں کہ جب بزرگوں تک ہاتھ ڈلتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ چلو جی بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے بابوں تک باتیں محسوس کی، برداشت کی، بات پھر بابوں تک نہیں رہی، بات صحابہ تک گئی، بات صحابہ تک نہیں رہی، بات انبیاء تک گئی، اب انبیاء تک بھی نہیں رہی، اب اللہ تک چلے گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جتنے آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو، اس ملک پاکستان کے اندر کسی اعلیٰ شخصیت کے حوالہ سے ہلکی بات کر دی جائے، اگلے دن بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جیڑا بندہ اللہ رب العزت کے بارے میں بکواس کرے اس کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ یہ جتنے میرے جوان آئے ہو نا، ایمان کا سودا نہ کرنا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ان کا مرید گیا تو اس نے جا کے کہا جی میرے گھر چور آئے تھے تو سب کچھ لے گئے، تو آپ نے کہا جی شکر ادا کرو۔ کیا کہا؟ شکر ادا کرو۔
اب آپ کو پتہ ہے کچھ چلا جائے تو مقام صبر ہے، مقام شکر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ صبر کی تلقین کرنی چاہیے تھی، آپ کہہ رہے ہیں جی شکر کرو. یہ تھے ہمارے بزرگ. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا شکر کرو کہ آنے والا نا مال لے کر گیا، تمہارا ایمان نہیں لے کر گیا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو نا، خدا کا واسطہ ہے اپنی خلوتیں پاک کرو. ہے حضور جانے جانا جناب محمد میری کچھ طبیعت ہے کیونکہ مسلسل ایک دو بیان کرنا پڑتا ہے، اور حالات یہ قوم کے ہو چکے ہیں کہ ہم جیسا بندہ اب تھوڑی سی زور سے گفتگو نہ کرے تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب وہ والا رنگ ہی نظر نہیں آ رہا. او بھائی میرے اسی بھی تھک جانے. پہلی چیز کیا ہے سارے بولو؟ ایمان. دوسرا ہے اتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی مائیت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ میں چاہوں گا تھوڑی سی ہے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا تو بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا. یہ جو کہا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ جا کے تم بیٹھ جاؤ، صرف یہ مطلب نہیں ہے. اب یہ مطلب دیا جاتا ہے نا ان کی محفل لگی ہو تو آپ جا کے صرف بیٹھ جاؤ، فقط جسمانی معیت مراد لی جاتی ہے کہ سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صرف اتنا ہی مراد لیا جاتا ہے نا. تو بھائی کلی طور پر وہ سچے جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، کلی طور پر تو ان کی معیت بھی اختیار نہیں کی جا سکتی. وہ اس اعتبار سے جو سچے ہماری زندگی میں موجود ہیں. ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے، پھر کبھی کوئی ہفتے 2 بار ٹائم ملا تو چلو ہم آ جاتے ہیں. تو کلی طور پہ ان کی میت ملی ہے. بولو سارے. یہ وہ ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں. تو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں سچے، ان کا جہان ہو رہا ہے، ہمارا جہان ہو رہا ہے، ان کی میت اختیار کرنا تو ناممکن ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کونوا مع الصادقین، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے صرف جسمانی میت مراد نہیں ہے. یہ سمجھنا ذرا اس بات کو. ساری زندگی اگر کوئی گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو، کوئی صاحبزادہ والا شان ہو، اس بات کو ذرا سمجھنا. ای کونو علی مذہب صادقین و سبیلہم، فرمایا میت سے مراد یہ ہے فیض اس کو نصیب ہوگا، اس کو روحانیت نصیب ہوگی کہ جس کا کردار بھی اپنے باپے کی طرح کا ہو، جس کا عقیدہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح کا ہو. صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی نسل سے ہے تو فیض ملتا رہے گا اور حضرت والا وہ ان کا نام لے کے کردار بھی خراب کرتا پھرے، عقیدہ بھی خراب کرتا پھرے. نہ، امام قرطبی کہتے ہیں ای کونو، یہ جو کونو مع الصادقین ہے اس کا مطلب یہ ہے ای کونو علی مذہب الصادقین و سبیلہم. فیض تب ملے گا تیرا عقیدہ بھی وہی ایک ہو جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. دوسری بات وہ جتنے نوجوان آپ آئے ہو کم از کم جو ہے نا علم دین فرض علوم کی حد تک تو سیکھو نا. یہ میں 3-4 دن پہلے اسلام آباد تھا تو ایک نوجوان جنت کا اس نے مذاق اڑایا. میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، جنت وہ ہے کہ حضور دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ. ان کو ہوا ہی نہیں لگی ہے، یقین جانو بالکل بھی جو ہے نا کہ یہ کبھی دین کے قریب آ جائیں. اور کچھ والدین کا حال یہ ہے ان کے پاس 2 پیسے آ جائیں، پتر ان کا دین پڑھنے کی طرف چلا جائے، ان کو موت پڑھنے لگ جاتی ہے. تو مولویاں چ بہن لا پے ہیں تو تو اینو جواریاں چ بٹھانا ہے. پھر جدو تینوں کچہریاں چ ذلیل کردا ہے پھر ساڈے کوئی آ کہندے دعا کرو جی بچ جائے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ آپ کی تربیت کے لیے اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ عصری علوم حاصل نہ کرو،
لیکن اسلام کہتا ہے کم از کم دینی علوم کا تمہیں رب کی معرفت تو نصیب ہونا کہ کہنا کیا ہے اپنے رب کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور کی اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارے کیا نظریات، کم از کم اتنا تو بندے کو نالج ہو نا۔ ایک نحوی گزرے ہیں جن کا نام تھا، امام ذہبی نے یہ بات لکھی، شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کہتے ہیں میں نا نحو کی کتابیں پڑھتا تھا، اور جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسی کے ذریعے تو بندہ عربی گرامر کو سمجھتا بھی ہے اور پھر عبارت جو ہے اس کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نا نحو پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیارے طریقے سے واعظ فرماتے ہیں، بڑا اچھا واعظ فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نا ایک دن چلا گیا، تو کہتے ہیں ان کی گفتگو کے اندر نا نحوی نکات نہیں تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے اندر نا نحوی نکات نہیں تھے۔ تو میں نے نا ایسے ہی کہہ دیا دال یوم منی، میں نے کہا آج وقت جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا۔ بیان تو انہوں نے کیا لیکن نحوی نکات نہیں تھے۔ یہ میرے لیے بھی تربیت والی بات ہے اور آپ سب کے لیے تربیت والی بات ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے میری طرف دیکھ کے کہا، کہنے لگے وَيْلَكَ تُفَدِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجْلِسِ الذِّكْرِ، کہنے لگے کہ افسوس ہے تیرے پر کہ تو علم نحو کو مجلس کی ذکر کے مجلس کے ذکر کے اوپر ذکر مجلس کے اوپر فضیلت دے رہا ہے۔ یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے فرمایا تو ہماری محفل میں آ کے بیٹھا کر، تو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھا کر، اوے تو ابھی کتابیں پڑھ رہا ہے نا، تو میری صحبت میں آ۔ جو نحو کے امام ہے نا، امام سیبا بھائی، تجھے اس کی طرح کا کر دیں گے۔ تو یہ جڑے کہتے ہیں اسی پڑھے پڑھائے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اب میں گفتگو ذرا کلوز کر رہا ہوں۔ علم نحو بنیادی طور پر دین کا علم ہے، اور بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی کے ذریعے آپ سمجھتے ہو نا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ نحو کی طرف تو دھیان ہے، قرآن و سنت کی طرف دھیان کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا وَيْلَكَ، تیرے پہ افسوس ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو علم نحو کی طرف جائے اور قرآن و سنت کی طرف اتنا نہ آئے، اس پر ہمارے بزرگ فرمائیں کہ تجھ پہ افسوس ہے۔ تو بھائی جڑا بندہ قرآن پڑھے ہی نہ، جڑا بندہ قرآن پڑھے ہی نہ، یہ حالات کبھی آپ یہ دیہاتوں کی طرف جاؤ، میں نے وہاں پہ جب جاتا ہوں ختم پاک میں، تو کیونکہ وہاں کے امام ختم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ، اور حالات یہ ہو چکے ہیں، میں نے یو ایس اے میں دیکھا جناب والا، پتروں کو اتنی انگلش سکھا دیا ہے گوریاں نو پڑھا سکتے ہیں، اور اتنا قرآن ہی سکھایا کہ سکا پیو مر جائے کو 10 پارے ہی کھلو کے آپ ہی پڑھ لیا ہے۔ اور ان کے حالات دیکھو، یہ باتیں کرتے ہیں فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے میڈیا کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر صرف اور صرف انہوں نے ایک لفظ ٹھیک نہیں بولا تھا، انہوں نے حضرت والا نوکری سے نکال دیا۔ تو میں کہا جن کو سورہ اخلاص نہیں آئی تو سانو وزیر داخلہ لایا دا سی۔ کبھی اپنے حالات کی طرف بھی دیکھو نا۔ یا ادھر بھی ہم نے یہی کہنا امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، فلانے نے بیڑا غرق کر دیا، اپنا اپنے حالات بھی تو دیکھو نا۔ یہ میں دیکھوں گا سوشل میڈیا پہ میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، حالات یہ ہیں ان کے۔ میں نے خود کئیوں کو دیکھا ہے، جمعے کی دوسری اذان ہو رہی ہے اس وقت یہ مسجد میں آتے ہیں تو فیس بک پہ یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں فلانے صحابی نے جنت جانا ہے، فلانے صحابی نے نہیں جانا۔ تیسری بات، ان لوگوں سے بچنا جڑے کہتے ہیں ہم سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کو کہیے نا آپ سنی نہیں ہوتے، نہیں ہم سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ اور انہی سے پوچھ لو نا آپ کی ذات کیا ہے، کوئی کہے گا ملک، کوئی کہے گا جٹ، کوئی کہے گا بٹ، کوئی کہے گا فلانا۔ انہوں کو یہ اتھے کیوں تو کیوں نہیں آکھیا ہوا سماکم، اللہ نے تیرا نام تو مسلمان رکھے، تو کالی کہنا پہ میں ملک ہاں، ایتھے تنوں موت پہن دی؟ نہیں جی، وہ ہم نے امتیاز جو کرنا ہے کہ میرا دوسری برادری سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں کہا سنی آ کہتا بھی آئی مطلب ہے ساڑا دوجے نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھو ذرا, یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایک آیت کی 10 تفسیروں کو بیان فرمایا کرتے تھے. اور پھر دیکھ, ان لوگوں کو کوئی دین سمجھ کے اندر نہیں آیا, جن کا آج تک فیضان جاری ہے, جن کے متعلق تو جیلمی نے بھی کہا انٹرنیشنل بزرگ ہے. کہتا 2 بابوں کو میں انٹرنیشنل مانتا ہوں, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, میں کرنی تو تینوں پینی ہے. شیخ ابو بکر اماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں اصول دین کے اوپر نا کتابیں پڑھا تھا, شک و شبہات جو ہے نا وہ میرے ذہن کے اندر پیدا ہو گئے, شک و شبہات میرے ذہن میں پیدا ہو گئے. تو کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جا کے صرف بیٹھو نا جواب مل جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں جب گیا تو جا کے میں بیٹھ گیا تو آپ بیان فرما رہے تھے, تو میرے ذہن میں نا شک و شبہات تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. تو کہتے ہیں دوران گفتگو ہی نا یہ جملہ بول دیا, کہتے ہیں اے لوگو اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ دوران گفتگو ہو سکتا ہے اتفاق کے ساتھ یہ جملہ بول دیا ہو. کہتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد میری طرف دیکھ کے کہا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مقرر کا کام ہوتا ہے تقریر کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, تو چلو میری طرف دیکھ لیا ہوگا. کہتے ہیں پھر جب یہ دل کے اندر خیال آیا نا تو پھر میرا نام لے کے کہتے ہیں اے ابو بکر, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. میں کہا جب شان ہے خدمت گاروں کی تو ہی ساری قوم نے ارے جی پھنسے رو دوار کے پیچھے کا علم تھا کہ نہیں تھا. یاد رکھنا, اب جڑا کوئی ہلکی بات کرے نا, یہ دلیل دلول جو ہے نا اس کے ساتھ طریقے سے بات ہو, پہلے شٹ اپ کال دیا کرو تاکہ اس کو پتہ لگے گا آپ کے اندر غیرت ایمانی بھی ہے. عجیب تماشا شروع ہو چکا ہے جناب والا. میرے یقین جانو آپ کوئی عقیدے پہ گفتگو کرے نا, میں تو اس کو اوپر سے ہو کے پڑھتا ہوں. کبھی آپ جو ہے نا اپنے گھر میں کوئی مریض ہوگا نا, اسے 1-2 دوائی خود دینا, تو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا, ڈاکٹر کہے گا آپ کا دماغ نہیں کام کرتا, آپ میرے پاس تو لے کے نہیں آئے, اس کو ہے. اسے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ پھر کہتے ہیں مجھے میرے والد صاحب نا کہیں پہ گئے ہوئے تھے, میرے والد صاحب شیخ ابو بکر کہتے ہیں گئے ہوئے تھے, تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو اپنی مجلس میں تھے. تو کہتے ہیں پھر مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کم جا ابو کا گھر جاؤ, تمہارے ابو آ گئے ہیں. یاد رکھنا, اگر آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, تو یار جب ان کو شرم نہیں آئی, انہوں نے غنیۃ الطالبین میں جو 73 فرقوں والی آیت ہے نا, پتہ ہے اس کے آگے آپ نے کیا لکھا؟ یہ سن کے سنی بولے, باقی دوسرے سے میرا کلام نہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وہ کہیں ہم سنی ہیں, وہ کہ ہم سنی ہیں, ان کا حساب لگاؤ, یہ 2 دن یونیورسٹی جاتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو وہی کس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ کوئی یہودی پوچھے نا کہ آپ کون ہو, اس کو کہو میں مسلمان ہوں, لیکن ایک چھتری کے نیچے کچھ ڈاکو بھی آ جائے نا تو ادھر اپنا تعارف کروایا کرو, تاکہ پتہ لگے میرا ان سے تعلق نہیں جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں, میرا ان سے تعلق نہیں جو اولیاء کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, میرا ان سے تعلق ہے جو سب سے پیار کرنے والے ہیں. اب اگلی بات کی طرف آؤ. ہے کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہو گیا. آپ کے نفس نے آپ کو بٹھایا تو آپ بیٹھے ہو نا. سارے بولو ذرا, بٹھایا. اب مجھے بتاؤ ذرا, اس کمینے سے سوال کرو, 1.5 گھنٹہ مجھے محفل کے لیے تم نے بٹھایا ہے, کوئی کھلبلی اندر نہیں مچائی, چل اٹھ چلیں, تو یہ 10-15 منٹ کے لیے عشاء پڑھنے پہ مجبور تو مجھے کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک بات یاد رکھنا, جیڑا بندہ فرائض سے بھاگتا ہے نا, نہ اس کی سنتیں قبول ہیں نہ اس کے نوافل قبول ہیں. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا لم یقبل و اہینا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا. اور یہ حال ہے, آپ کسی محفل میں نماز کا نا آپ تذکرہ کر کے دیکھو. یہ تقریر کرنی تھی چونڈے,
تو ایک صاحب علم ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا علامہ صاحب ایسی تقریر کرنی ہے، آج پتہ لگنا چاہیے۔ تو میں نے پھر سب کو مخاطب کر کے کہا، میں کہا پتہ لگنا چاہیے، تقریر نہیں ہوندی، دل بدلنا چاہیے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ حالات یہی ہیں جناب، ایک دفعہ پتہ لگنا چاہیے، کی پتہ لوانا جی ہے۔ آخری بات میری گفتگو مکمل، خدا کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ تماشے لگائے ہیں نا، اس کو بند کر دو، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ بابا فرید نے فرمایا نہ غریب ال ویکھ کے اسیا کر، نہ پیڑی نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لب نہ فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ کتنا بڑا نام ہے، پوتے ہیں نا حضرت امام حسین کے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داتا صاحب نے لکھا ایک دن اپنے مریدوں کو کہنے لگے چلو ایک دوسرے سے نہ وعدہ بیعت کرو، جنت میں جاؤ گے تو دوسرے کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گے۔ امام باقر کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے تو ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عاجزی اور انکساری۔ کہنے لگے ان عملوں کے ساتھ نا حضور کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم بڑی آئے گی۔ یہ دنیا کو آپ نے جو سمجھ رکھا ہے نا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، جب بندہ سمجھ جاتا ہے اس کو، پھر وہ ڈرتا ہے۔ بابا بلے شاہ کو جب سمجھ آ گئی تو انہوں نے کیا کہا، اتھے چلیے جتے ہون انے۔ جب تک سمجھ نہیں نہ آتی پھر بندہ کہتا ہے مینوں کوئی منے، مینوں کوئی منے 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 ہیں۔ جدو سمجھ آ جائے پھر کہتا اتھے چلیے جتے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانوں منے۔ داتا صاحب نے نا کشف المحجوب کے اندر، چلو ایک بات آخری میری گفتگو مکمل، ایک بزرگوں کا ذکر کیا جو حضرت جنید بغدادی کے ہم زمانہ تھے، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے متعلق لکھا کہ جب حضرت اسرائیل روح ان کی نکالنے کے لیے آئے نا، تو اس وقت جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو کہنے لگے تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تجھے بھی حکم ملا ہے، مجھے بھی ملا ہوا ہے، اگر تم نے روح نکال لی نا تو نماز رہ جانی ہے، تم تو اپنا حکم پورا کر لو گے، اگر نماز رہ گی نا میں حکم پورا نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے مہلت دے دی، چلو انہوں نے نماز پڑھی، روح قبض ہوگی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا، کہتے ہیں ایک بزرگ کی خواب میں آئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا ہے؟ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، کیا فرمایا ہے؟ اتنا ضرور ہے تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے، تمہاری اس دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بزرگان دین کا جو عرس ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ آئے ہو، آ کے بیٹھے ہو، مزہ لیا تو آپ چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز میں، جس عقیدے کے ساتھ، جن نظریات کے ساتھ، جن کردار کے ساتھ زندگی گزاری ہے نا، آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ کوئی رنگ آئے، ورنہ آپ حضرت والا بیٹھے رہو۔ قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے نا، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون، گھر بیٹھے ہیں تے پینڈے مکنے نہیں۔ تو کوئی تھوڑی سی کوشش شروع کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نا قبول فرمائے۔